بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرے کی قابل میری عاجزی کہاں ہے، تیرے تذکرے کی قابل میری عاجزی کہاں ہے، تیرا نام ہے محمد، تیری بزم آسماں ہے، کہاں ہم، کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اتنا بلند مقام کہ رب ذوالجلال بھی ان کو نام لے کے نہیں بلاتے، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی کہہ کے بلاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی حضرت کی گفتگو کا خلاصہ تھا، ادب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں بزرگ نعت خان بابا عبدالحمید کوکب صاحب، بوڑھے بھی ہیں اور کمزوری بھی ہے، ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہے، لیکن اس کے باوجود محبت سے تشریف لاتے ہیں۔ ان کا خوب ساتھ دینا ہے، داد بھی دینی ہے اور بھی اچھی طرح ان کا ساتھ دینا ہے۔ رب ذوالجلال ان کا آنا قبول فرمائے۔ بابا عبدالحمید کوکب صاحب۔ درود پاک۔ ہر دم پکارا، ہر دم پکارا، دم دم خدائے، ہر دم پکارا، دم دم خدائے، امداد جس تو منگی انبیاء نے، ہر دم پکارا، ہر دم پکارا، دم دم خدائے، امداد جس تو منگی انبیاء نے، ہر دم پکارا، رو رو کے آدم ہو لاچارے، رو رو کے آدم ہو لاچارے، کلمے دے دل سٹے رب غفارے، ربنا ظلمنا کردا پکارے، ربنا ظلمنا کردا پکارے، کر معاف مولا میری خطائے، ہر دم پکارا، دم دم خدائے، ہر دم پکارا، کینو چھری ہیٹ مولا بچا دے، کینو چھری ہیٹ، کینو چھری ہیٹ مولا بچا دے، کربل دیکھ دیا تے کینو کو ہاوے، جنہیں اس دی مرضی رنگ چاہ دے کھا دے، جنہیں اس دی مرضی رنگ چاہ دے کھا دے، کوئی دم نہ مارے چاہے مصطفیٰ رے، ہر دم پکارا، دم دم خدائے، ہر دم پکارا، ایوب دکھیا پیارا خدا دا، ایوب دکھیا، ایوب دکھیا پیارا خدا دا، پلڑا نہ چھڑیا، پلڑا نہ چھڑیا، ہرگز وفادار، رب تیرے باجو نہیں درد آبادا، رب تیرے باجو نہیں درد آبادا، اس نو دیتی رب کلی شفا دے، ہر دم پکارا، دم دم خدائے، ہر دم پکارا، مریم مائدہ، مریم مائدہ دیکھو کیدا شان ہے، مریم مائدہ دیکھو کیدا شان ہے، بے موسم پھل دیندہ رحمان، یا زکریا دیکھے ہوندہ حیران، زکریا دیکھے ہوندہ حیران، پوچھ جاتے دسیا گلیا مولا لے، ہر دم پکارا، دم دم خدائے، ہر دم پکارا، زکریا پیارے، زکریا پیارے ہاتھ چال اٹھا لے، میں نو بھی بچڑا کر
ہر چالتا ہے لوگانو تیدا پیارا دکھائے لوگانو تیدا پیارا دکھائے یحییٰ گھل جا یحییٰ گھل جا نبی دی دعائے ہر دم پکارا اے حق خدا دا اے حق خدا دا تھوڑو پکارے سارے پیغمبراں دس جائے یارے ایسا عقیدہ رکھ تو بھی پیارے اے فانی دنیا اے فانی دنیا رب نو بکارے ہر دم پکارا ہے رب ہر دل سندا پیا ہر دی جانے رب ہر دی سندا رب ہر دی سندا پیا ہر دی جانے مولا دے ہارے اے چھڑ کھپارے کیا موئے سن دے آدھے سے آرے کیا موئے سن دے آدھے سے آرے کوئی بھی نہ سندا قرآن گوارے ہر دم پکار کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ بابا عبدالحمید کوکب صاحب بڑے اچھے انداز میں حمد باری تعالی پیش کر رہے تھے، رب ذوالجلال ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہماری اس کانفرنس میں بہت سارے علماء کرام قافلوں کی صورت میں شریک ہوئے ہیں، جن میں موگلہ سے مولانا سلیم اختر صاحب، قاری عبدالقدوس صاحب، سگر سے مولانا سلیم اللہ صاحب، مولانا آصف صاحب، استاد سراج الدین صاحب، قاری خدا بخش صاحب، بھائی نور محمد صاحب، ڈوک فقیرہ سے قاری مظہر حسین صاحب، ڈڈوٹ سے بھائی محمد وسیم صاحب، دیر مونڈ سے قاری خلیل الرحمن صاحب، قاری محمد جاوید صاحب، ملک فاروق اعظم صاحب، ڈھوک مصاب سے مولانا محمد انس صاحب، بدڑ بنہار سے مولانا عبدالوہاب صاحب، عظمت خان صاحب، میاں محمد صاحب، سیف اللہ صاحب، ڈلی سے مولانا خدا یار صاحب، محمد عمران صاحب، قربان صادق صاحب، بگٹال سے مولانا عبدالرحمن صاحب، حافظ عرفان مبید صاحب، حاجی محمد اسلم صاحب، لیٹی سے قاری محمد امیر صاحب، قاری عظمت حیات صاحب، مولانا ثناء اللہ صاحب، سکا سے مولانا لال خان صاحب، حافظ عمر صاحب، قاری عبدالرزاق صاحب، قاری حسین احمد صاحب، ڈبہ سے حافظ امان اللہ صاحب، ڈاکٹر ظفر صاحب، عطا اللہ صاحب، دیگر علماء کرام کے بھی میں وقتاً فوقتاً اسماء ذکر کروں گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ یہ جو حضرات اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، اور ان کے ساتھ جو ساتھی تشریف لائے ہیں اللہ ان کی فکر میں انقلاب برپا کر دے اور ان کو سچا اور سچا موحد اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح یہ آج کی ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، ملک بھر کے جید علماء کرام تشریف لائے ہیں، بالکل اسی سے ملتی جلتی ایک کانفرنس 14 نومبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء جامع مسجد عیدگاہ باں بچراں ضلع میاں والی میں حضرت علامہ احمد شویب صاحب کی زیر سرپرستی منعقد ہو رہی ہے، جس میں بہت سارے علماء کرام مدعو ہیں، جن میں امیر مرکزیہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب، وکیل صحابہ علامہ تعالی بلیالوی صاحب، خطیب العصر علامہ عصمت اللہ خان ملتانی صاحب، خطیب پاکستان مولانا احمد شعیب خان صاحب، واعظ خوش الحان قاری محمد سلیمان صاحب، قاضی لقاء المحسن صاحب، حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، مولانا الیاس شاکر صاحب، یہ نمایاں نام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء اس محفل کی زینت بنیں گے۔ 14 نومبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء جامع مسجد عیدگاہ باں بچراں ضلع میاں والی میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ تمام احباب کو شرکت کی دعوت۔
کانفرنس بھی بڑی عظیم الشان ہے اور اس کا عنوان بھی بڑا عظیم الشان ہے، فکر حسین علی الوانی۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اساتذہ نے اور ان کے اساتذہ نے جو کچھ سیکھا مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ سے سیکھا، انہی کے قصبے میں، انہی کے گاؤں میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ تمام احباب کو شرکت کی پرزور دعوت دی جاتی ہے۔ اب میں آپ کے درمیان اور حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، دعوتی خطاب دیتا ہوں فصیح اللسان باعث بالقرآن مولانا احمد شعیب خان صاحب۔ جناب قابل سعادت احترام مفسر قرآن مولانا احمد شعیب خان صاحب، میں آپ کو علاقہ بھر کے آنے والے موحدین کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بخیر آغلے کہتا ہوں، عالم و سالم مرحبا کہتا ہوں۔ آپ آتے رہیں، قرآن پاک پڑھ کر سناتے رہیں، ہمارے دلوں کو گرماتے رہیں۔ ایکو کم کرو لدین، ایکو کم کرو، اصل آواز اونچا کرو۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، ذی وقار سامعین، جمعیت اشاعت التوحید و سنت تلا گنگد زیر اہتمام حسب سابق اس سالوی عظیم الشان تاریخی کانفرنس انتہائی پروکار انداز وچ انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ میں اپنے سارے جماعتی رفقاء نو اس کانفرنس دے انعقاد تے دل دی گہرائیاں نال ہدیہ تبریک پیش کرنا اور دعا گوہاں کہ رب العالمین سارے علماء کرام، جماعتی ورکرز، اراکین دی اے محنت قبول فرما کے آخرت دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ ساری اس کانفرنس وچ مستورات واسطے بھی بیانات سنن دا ہر سال اہتمام ہوتا ہے۔ چنانچہ ساتھیاں دی طرفوں اے حکم ہے کہ اج دی جڑی ساری گفتگو ہے اس گفتگو دا تعلق ہونا چاہیے مستورات دے مسائل نال، کیونکہ اے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک حصہ ہے۔ جویں سارے مرد حضرات نو قرآن و سنت دے مسائل سکھن دی ضرورت ہے، تو مسلمان مستورات واسطے بھی ضروری ہے کہ قرآن و سنت دی آواز انہاں تک بھی پہنچنی چاہیے۔ میں دوستاں دے حکم دی تعمیل وچ چند مسائل ایسے عرض کرنے کہ جنہاں دا تعلق ہے ساڈیاں ماواں بہناں نال، لیکن انشاءاللہ او مسائل مرد حضرات دے فائدے تو بھی خالی نہ ہو سن۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیبیہ دے مقام تھے مخالفین نال جرا معاہدہ ہویا، اس معاہدے دے اندر ہیک شک اے بھی لکھی گئی ہے کہ اگر تواڈا کوئی بندہ معاذ اللہ اسلام چھوڑ کے تے ساڈے کول مکہ مکرمہ دے اندر آ گیا ساڈی پناہ وچ، اساں واپس نہیں کرنا، تے اگر کوئی بندہ مکہ شریف جو مسلمان ہو کے مدینہ طیبہ تواڈی پناہ دے اندر چلا گیا تو انہوں واپس کرنا پوسی۔ شرط لکھی گئی، باقی شرطاں بھی ہن، میں مقصودی گل عرض کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے لشکر سمیت مدینہ طیبہ واپس تشریف گھن گئے۔ کچھ لیواراں گزریاں، کچھ عورتاں پہنچ گئیاں مدینہ طیبہ۔ حضرت اساں مسلمان ہیں اور بڑی مشکل نال اساں اپنی جان بچا کے مکہ شریف چوں نکلیاں ہیں تے تواڈی پناہ وچ آ گئیاں ہیں۔ مکہ مکرمہ دے دشمناں دا وفد پچھو پہنچ گیا، تواڈا سارا معاہدہ انہاں عورتاں نو واپس کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، عورتاں بھی منتاں کریں حضرت سانو واپس نہ کرے، انہاں بڑے کے سارے نال ظلم کیتے تے اور زیادہ زیادتیاں کرنیاں۔ وہ بار بار تقاضا کریں مخالفین کہ تساں اے پہلی شرط دی خلاف ورزی کرن لگے ہو، اجنتا نواں تواڈا سارا معاہدہ ہویا ہے۔ ایک صحابی بول پے، حضرت او صلح علی تحریر منگواؤ
سلالی تحریر دے اندر تا مرداں دا ذکر ہے عورتاں دا ذکر نہیں. جس ویلے تحریر منگوائی گئی اللہ کریم دی حکمت کہ ویچ لفظ مرداں دا لکھا ہویا ہے. جیرا مرد مسلمان ہو کے ساری پناہ آیا اسا واپس کرنا ہے، عورتاں دا ذکر نہیں. آپ نے فرمایا واپس چلے ونجو مکے والے ہو، اسا انہاں بیبیاں نو واپس نہیں بھیجنا. اللہ نے قرآن پاک دے مقام نازل کیتا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات. آیت نمبر 12 سورت دنا سورت الممتحنہ 28 پارہ میں کھولا ہوئے ہیں. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے توانی خدمت ایماندار بیبیاں ونین تے کیوں آئین یبائینک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت کرنا چاہنین. میں سبق روک چھوڑے اور میں ایک طریقہ بھی عرض کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے عورتاں تو بیعت لمنیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ لگوا چھڑے میں ایک پاسو بیبیاں بیٹھی ہوئی دوسرے پاسو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے پردہ کیوں لوائے ہیں تاکہ عورتاں میں نو نہ ویکھ سکن تے میں پردے دے پار عورتاں نہ ویکھ سکاں. میں بہت بڑی گل کر گیا تو لگاؤں دے دوستو. پردہ کیوں لوائے ہیں تاکہ بیبیاں میں نو نہ ویکھن تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں نہ ویکھاں. پردہ سامنے آ گیا کپڑے دا نہیں سمجھے زندہ پیغمبر ویکھ سکدا تو لگاؤں دے مردے قبر چو ویکھ دے پہن العالمین ہے نا. پانی دا پیالہ منگوائے ہاتھ مبارک پانی دے پیالے دے اندر آنے پا چھوڑے تے پردے دے تلوں پیالہ عورتاں دو بھیج چھوڑے. جیری بی بی پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ پہنی ویسی بیعت میں اللہ دے محبوب نال تھی دی ویسی. تے دوجہ طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہے چادر مبارک دا کونا جا پکڑے میں ہن چادر لمبی کر کے بیبیاں دو بھیج چھوڑے میں ہن. جیری بی بی میری چادر پکڑے دی ویسی بیعت میں اللہ دے حبیب نال تھی دی ویسی. حدیث پاک کی چاہے پردہ لگا ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی دا پیالہ بھیجے چادر دا کونا پکڑ کے لمبی کر کے بیبیاں دو چادر بھیج چھوڑیے. چادر پکڑو پانی دے پیالے ہاتھ پاؤ بیعت تو نہیں میری ہونی ہے. ایک بی بی دا نا ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ. او پردے دے بچھو بول پئیے سافرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میں بیعت کرنا چاہنی ہاں لیکن میں پانی دے پیالے ہاتھ نہیں پاونا تھوڑی چادر مبارک نہیں پکڑنا. پردے دے تلوں میں ہاتھ بیر گڑھے نیاں جی میں مردان دے ہتھاں دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت گھندے ہو میرے ہاتھ دے اتے ہاتھ مبارک رکھو تو میری تسلی تھی سی. میری جماعت دا عقیدہ سنگھنے اشاعت و توحید و سنت دا عقیدہ اگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دے حق دے اتے حد رکھ کے بیعت گھننے نہ چاہ دنیا دا کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار تے شک نہیں کر سکدا.
حضور سائیں دے کردار تے جرا شک کرے ہو مسلمان کی میں ہے پر قربان ہوئیاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے انداز نو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اصافح النساء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی چادر دے تلوں ہاتھ باہر نہ کڈھے. میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی غیر محرم عورت نو ہاتھ نہیں لایا. معاف کریں جہدے سامنے بے پردہ غیر محرم بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں تے حضرت دی خدمت کرنیاں پئین ایک ہی میں اللہ دا ولی ہے. پیر دی صورت سیرت ڈٹھیاں آوے رب رسول نہ یادے. اس پیر انہوں ایک بارو پا سمجھیں ان دی نیت وچ فسادے. جے شک ہوئی کیا گھر ٹکاویں کرے ارد فقیر دی یادے. بس کم تر جھوٹیاں پیرانے کیتے وسدے گھر بربادے. بیبیاں بیعت کرنا چاہیے فرمایا یوبا یہ نہ گالا اللہ یشرکن باللہ شیئا. 6 نمبر پیش کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ دا محبوب توالا مرشد بڑھنا توالا پیر بڑھنا لیکن 6 شرطاں ہیں. پہلی شرط بیبیو وعدہ کرو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ساری زندگی اللہ نال شریک کنوں نہیں بناونا. یہ قرآن پاک دا حوالہ ہے. اس سے بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے علماء کرام کردے ویرانن. میں چاہنا میں اگلے مسائل عرض کر سکا. شرک نہیں کرنا ایک تے نمبر 2 ولا یسرکن چوری نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے بخاری شریف دے اندر حدیث ہے بنی مخزوم قبیلے دی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی دیئے. چوری ثابت ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دا ہاتھ کٹن دا حکم جاری کیتا ہے. سارے قبیلے دے بندے جمع تھے. ساری فاطمہ نامی عورت دا ہاتھ کٹا گیا. سارے قبیلے دا نہ کٹی ونجنے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کون کرے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت دے اندر بھیجا گیا ہے. حضرت اسامہ نے سفارش کی دی ہے صدا تبدیل کرن دی. بخاری شریف دے اندر لفظین تلبنا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چور عورت دے بارے سفارش سن کے آپ دے چہرے انور دا رنگ تبدیل ہو گیا. آپ دا چہرہ حسن دورت تلال ہو گیا. حضور سین فرماون لگے اتشفع فی حد من حدود اللہ. اسامہ تو کون ہونا ہے اللہ دی حداں دے قانوناں دے اندر سفارش کرن والا. اے تاں بنی مخزوم قبیلے دی فاطمہ ہے. چوری کیتی ہے میں حد کٹن دا حکم جاری کیتا ہے. اگر میری حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چوری کرے دی لاکاتا محمد یدہا رواہ البخاری. چوری دے جرم وچ میں اپنی حقیقی بیٹی فاطمہ دا بھی حد کٹ چھوڑا. سارے صحابہ جمع تھی وجہ مسجد سارے جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت اسامہ سفارشی بن کے آیا ہے تے قرآن پاک دا قانون تے ہے 6واں پارا سورت دنا سورۃ المائدہ. فرمایا وَسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. آیت نمبر 38. یہ حوالہ قرآن دا سامنے ہے. چوری کرنا دا مرد ہوئے یا عورت
مسلمان حکمرانوں تساں انہاں دا حد کڈنا ہے۔ آپ نے فرمایا تواڈے تو پہلیاں قوماں اس واسطے تباہ و برباد ہویاں، ایک اے وی انہاں دی وجہ دے سبب بئی کوئی وڈا جرم کرے ہا اس نو دا کچھ بھی نہ کھدے، غریب بندہ جرم کرے ہا قانون نافذ کرے نے ہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرن والے بن گئے ہن۔ آپ انسان نہ کریں دے کائنات ورنہ انسان دا نمونہ کیویں نظر آوے ہا۔ شرک نہیں کرنا ایک، چوری نہیں کرنی دو، تے نمبر 3 ولا یزنین۔ الفاظ میں بڑے محتاط بولنے، میں لوز ٹاک دا مخالف ہوں، غلط کم دے نیڑے نہیں ونجنا۔ ہن حالات کیا ہیں؟ ساڑیاں ماں بہنہ تک آواز پہنچتی پئی ہے، میرا درد دل سنیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلات ممیلات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایک وقت دامنے بے شمار بیبیاں کپڑے پاون دے باوجود بے لباس حسن۔ میں بڑا محتاط مانا کیتے آریات دا، کپڑے پا کے بھی بے لباس، کیا مطلب؟ اتنے بڑی کپڑے پہسن پورا جسم بھی جو نظر آمنے۔ ایمان نال سارے دو سوچو آج وقت آ گیا کہ نہیں؟ نمبر 2 اتنے تنگ کپڑے پہسن پورے جسم دے اعلیٰ بھی جو نظر آسن۔ ہن تا بازو اتنے تک آ گئے نا، تے ایک کوئی معمولی گناہ ہے؟ ساڑیاں ماما بہنا سنن۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کپڑے پا کے بے لباس نظر آمن والیاں، باریک کپڑے پاون والیاں، تنگ لباس پاون والیاں بیبیاں 500 سال دے سفر تو آمن والی جنت دی خوشبو تو بھی معروم راسن۔ تو آدھا میرا کوئی قصور نہیں، اسا فرشتے ہیں، اسا آپ بری کپڑے بازار جو خرید کے گھر آ کے دینے ہیں، گھر والین جو اے تو سیت سلائی کرتے اے پا، ساری کوئی غلطی نہیں۔ لوگ روندن سارے سامنے، گھران دے اندر رحمت نہیں، برکت نہیں، اللہ دی کی میں برکت آوے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورد کی دی حضرت حدیث پاک سنے جیرے ویلے حضرت تواڈے کول جبرائیل فرشتہ آوے تساں مینوں ضرور اطلاع کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع دے ارشاد فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل فرشتہ میرے کول آ گیا ہے، حضرت تساں اپنا سر مبارک میری جھولی رکھ کے لیٹ ونجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولی دے اندر جا رکھے دے لیٹ گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر تو دوپٹہ اتار چھوڑے، سر دے وال نظر آون لگے تے عرض کرنے لگی حضرت میں سر دے وال ظاہر کر چھوڑے دوپٹہ اتار چھوڑے، ہون جبرائیل کھلوتے یا چلا گیا ہے۔ بی بی خدیجہ نو تے جبرائیل نظر نہیں آندا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل تے چلا گیا ہے۔ اچھا حضرت دوبارہ سر گجڑ لگیاں، سر تے دوپٹہ رکھانے، حضرت ہون جبرائیل نظر آندا، فرمائے ہون تا واپس آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دگی دی حضرت اے واقعی رحمت اللہ فرشتہ جبرائیل جیرے ویلے عورت دے سر تو دوپٹہ اتر ونجے اتار
تا رحمت علیہ فرشتے نہیں آندے ہوندے سالیاں ماما بہناں دے سراں تو دوپٹے اتر گئے جسم تو برکے اتر گئے سارے گھر اللہ دی رحمت برکت کی میں آوے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز قربان منیا 200 قیدی ہن مدینہ طیبہ وچ صحابہ کرام بنی تحت قبیلے دے 200 قیدی گرفتار کر گئے ہن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ایک صحابی نو دے کے فرمایا ہے انہاں 200 قیدیاں وچ او فلانی نوجوان لڑکی اودے سر دے اوتے دوپٹہ نہیں جنگ دے دوران سر تو دوپٹہ اتر گیا اے میری چادر گھن تے اون نوجوان بیٹی دا سر میں آمنہ دلال دی چادر نال چاکج سوال سنے صحابی دا حضرت تو علی چادر نال اوندا سر کجا حاضر رداؤ کا طیب وَإِنَّهَا نَمُشْرِكَا حدیث پاکی لفظن حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم او خیر مسلم حالات کبر دے حالات شرک ویچے تے تو سان شرک کرن والی نوجوان عورت دا سر گجڑ واسے اپنی پاک چادر نے دے پے ہو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹیوں دی ہے تونے کافر دی کیوں نہ ہوئے میں آمنہ دلال کے مشرک دے کافر دی بیٹی دا سر بغیر چادر دے گوارا نہ کر سکدا سر کجا گیا حضور سائیں دی چادر نال تے تڑپ گیا کھنگی حضرت میں حاتم تائی دی بیٹیاں اچھا او سخی جی میرے نال احسان کرو میرا بھائی عدیم نے حاتم جس ویلے صحابہ کرام سارے قبیلے دے پتنوں گراون واسطے پہنچے میرا بھائی فرار تھی گیا ہے مینو کلا چھوڑ گیا ہے میرے تے احسان چا کرو مینو آزاد کر چھوڑو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حاتم تائی دی بیٹی تیرا والد غیر مسلم ہو کے عیسائی ہو کے مجبوراں دے احسان کرے نہ ہوندا ہے غریبہ مسکینہ نال نیک سلوک کرے نہ ہوندا ہے تے میں آمنہ دلال امام الانبیاء ہو کے تے مجبور نال احسان کی میں نہ کرے سان میرے ساتھیوں اس نو علاقے چھوڑاؤ صحابہ کرام دی ڈیوٹی لائی جس ویلے چھوڑن واسطے روانہ ہوئے ادیب نے حاتم بھائی واپس آ چکا ہے تے تیر کمان گھن کے مکان دی چھتے جڑ کھلوتے ہیں میری ہمشیرہ گھارج قدم نہ رکھیں ہمشیرہ کھن لگی کیوں بھائی کہ تو مدینہ طیبہ میں کیوں غیر محرم بندہ دے نال آئی پتہ نہیں تیری عزت بھی محفوظ رہی ہونی ہے کہ نہیں اس حاتم تائی دی بیٹی نے تاریخی جواب دیتا ہے بھائی چھتو تلے اترا تیر کمان چل سٹ میں تیری ہمشیرہ ہاں حاتم تائی دی بیٹی تینو خدشہ عزت میری محفوظ رہی ہونی ہے کہ نہیں مینو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رب دی قسم عیسائی مدم رکھنا لیا عیسیٰ علیہ السلام دے رب دی قسم میری عزت تیری چار دیوانی دے اندر اتنی محفوظ نہیں جتنی میری عزت آمنہ دلال دے صحابہ محفوظ رہی ہے حیران تھی گیا آیا آپ دی خدمت عدی آپ دی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز ویکھا آیا ہائی تا عیسائی ہائی واپسی تے کلمہ پڑھ کے آمنہ دلال دا غلام بن کے ویدا بھی ہے شرک نہیں کرنا ایک چوری نہیں کرنی دو تے ولا یزنین غلط کم دے نیڑے عورتوں نے نہیں وجنا حوالہ قرآن پاک دا سنے یہ میرے سامنے 18واں پارہ سورت دا نام ہے سورت النور یہ انگلی میں رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 31 سے ہوتے فرمایا والی شاسری بنا بے خمرہن علا جیوبہن ساتھی میں رو بکھے
ہن میں سمجھاواں اپنی چار دیواری وچ اتھا تا باہر برکے اتر گئے باہر دوپٹے اتر گئے تے قرآن دا حکم اپنی چار دیواری وچ عورت کم کاج پئی کریں دیئے برتن دھو دی پئیے جھاڑو دے دی پئیے اور کم کار گھر وچ اللہ فرما دے والا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ مسلمان بی بی اپنے گھر دے اندر بھی اپنی چادر نال اپنا گرے باندھتے سینہ کج کے رکھ آئے سمجھ آئیے ساریاں ماما بھینا مپھلی چنن مینین تے اپنے دوپٹے نو انچا کی تھا ایک انہوں تو انہوں سمجھ نہیں آئی اور میں نے پورا طریقہ تا نہیں آندا مولا عبداللہ صاحب انہیں میں کوشش کی تھی کچھ نیڑے لگ بنیا انہیں بڑھ گئی ہے میں نے طریقہ دے اے مپھلی چنن میں دیا پہنیا واہ بھائی واہ اللہ فرمائے گھر دے اندر کرے بان کجایا ہوئے عورت دا گھر دے اندر تے گھر اچ کونے محرم بندہ ہے ابا ہے بھائیے بیٹا ہے خامہ دے محرم بندے موجود ہیں محرم بندہ دی موجودگی وچ عورت دا سینہ کجا ہویا ہونا چاہیے اتھا باہر تے قرآن دا حکم اللہ یہ آیت نمبر 31 رب العالمین فرمانے والا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن یہ میں اولی رکھی ہوئے آتے ہوتے مسلمان عورت خبردار خبردار اپنے گھر وچ جس ویلے کم کار کرن لگے اپنی چار دیواری دے اندر زور نال قدم نہ رکھیں متا گھر دے اندر زور نال پیر رکھن دی وجہ تو تیرے پیر دے زیور دی آواز گھر تو باہر پرایا بندہ نہ سن لوے یہ آیت ہے عورت دے پیر دی زیور دی آواز دائی پردے شادیاں تھیندیاں پئین گانے گاندیاں پئین ڈانس تھیندے پین پورا محلہ سندا پہ ساڑیاں ماما بھینا نو مسئلہ سونا منا تو سا دوستانے فجر دی نماز میں مثال دینا مغرب دی نماز عشاء دی نماز عورت گھر دے اندر نماز پڑھ دی پئیے فجر دی ہے مغرب دی عشاء دی عورت نے گھر دے اندر نماز پڑھ دے ویلے اچھی آواز نال قرآن پاک دی تلاوت چکیتی ہے قل هو اللہ احد اگر عورت دی نماز علی تلاوت دی آواز گھر تو باہر کہیں غیر محرم بندے سن کے دیئے عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے قرآن پاک دی عوامی گھر تو باہر نمانی عورت دی ان حالات کیا ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المراد اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری مسلمان بی بی کپڑے آتے جسم تے خوشبو لا کے باہر نکل دیئے غیر محرم بندے بیٹھے ہوئے نالو گزری ہے اور اپنے کپڑے تے جسم تے لگی ہوئی خوشبو اگر غیر محرم بندے سنگ گھتیے فہی زانیہ اللہ دے دفتر وچ اے عورت برا کم کروانا لی لکھی ویسی عمرے تے جا رہی ہے حج تے عورت نو اچھی آواز نہ لپے گانکھن دی اجازت نہیں حج دا مہینے نامی دی فجر تو لے کے 13ویں دی دیگر تک فرض نماز دا سلام پھرے مرد نے اچھی آواز نال پڑھنے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد عورت نے جس ویلے نامی دی فجر تو لے کے 13ویں دی دیگر تک نماز فرض سلام پھرنے اچھی آواز نال اللہ اکبر آکھن دی اجازت نہیں تے ربیع الاول دے مہینے چ میلاد دے عنوان نال نعتاں پڑھ کے تے شعر سنا کے پورے محلے نو سناون دی کیویں اجازت ہے افسوس
ولا یزنین. تے مسئلہ ہی سن گھنو یہ ہن تواڈے میرے واسطے ہے. میں تواڈا بھائی ہاں تواڈے نال شامل ہاں مسئلے چ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو بد نصیب بندے ایسے جرے 500 سال سفر تو آمن والی جنت دی خوشبو تو بھی معروم رسن. نمبر 1 البخیل، جرا بندہ اللہ دے رستے دے خرچ نہیں کرے دا وہ بھی جنت دی خوشبو تو معروم رسی. تے نمبر 2 ودیوس. صحابہ کرام عرض کی دی حضرت بخیل دا سنوں پتہ چل گیا ہے اللہ دے نام تے نہیں دے دا. دیوس کون ہے جرا جنت دی خوشبو تو ہی معروم رسی. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے بندے نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی. میری دھی بھیڑ کیرے پاسے ویندی پئیے کیرے پاس واندی پئیے. میرے گھر کون آندا پیے کون میندا پیے. میری دھی بھیڑ کس نال گلاں کرے دی پئیے کس نال نہیں. تیرے بندے نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا بندہ 500 سال دور آون والی جنت دی خوشبو تو ہی محروم رسی. سارے حالات کیا ہیں؟ مسئلہ سنن ساری ماما بھیڑا. کپڑا باریک کے جسم تے جسم نظر آتا بھی ہے. دوپٹہ باریک کے سر دے وال نظر آتے پہن. عورت نماز پڑھے نماز نہیں تھیونی. ناخن پالش لئی ہوئی اس ہیک ناخن دے ہوتے چھاریاں تے نہ ہوئے بے شک ہیک ناخن دے ہوتے ناخن پالش. عورت وضو کرے وضو نہیں تھیندا غسل کرے غسل نہیں تھیندا. ناخن پالش لاون والی عورت نہ جسم نہ پاکے قرآن پاک نو ہاتھ بھی نہیں لا سکتی. جسم نہ پاکے قرآن دی تلاوت بھی نہیں کر سکتی. جسم نہ پاکے نماز بھی ادا نہیں کر سکتی. ناخن پالش لگی ہوئی ہے فوت تھی گئی ہے غسل دتا گیا ہے. ای میت دا جسم نہ پاکے ای دا جنازہ پڑھن دی بھی اجازت نہیں. اسا خود ناخن پالش خرید کے بازار جو گھاری چاہ کے دینے جو اے تو لا تیرے ناخن میں خوبصورت نظر آمن ساری کوئی غلطی نہیں. مسئلے کوڑے تھی گئے تو ساتھی ناراض تھی گئے ہو. فوتگی تھی گئی ہے اسا پہنچ گئے جی فوتی والے گھر. جی فوت ہونے والی دا میں نے منہ تبھی کھاوا میں رشتہ دار ہوں. واہ بھائی واہ. فوت تھی من والی عورت غیر محرم ہے. موت تو بعد مرد دا غیر محرم میت عورت دا چہرہ ویکھنا حرام ہے. فوتگی تھی گئی ہے محلے وچ ساریاں بیبیاں دوڑ پیاں جی میں نے یہ منہ تے بھی کھوا جی. اگر فوت ہونے والا بندہ غیر محرم ہے عورت تعزیت واسطے بن سکتی ہے افسوس واسطے جا سکتی ہے. فوت ہونے والا بندہ غیر محرم ہے موت تو بعد عورت نو غیر محرم میت دا چہرہ ویکھنا حرام ہے. اے مسئلہ ہی دو سن گھنو 2-3 ہفتے پہلے دی گل ہے. میں جنازے پڑھے تے جس ویلے میت اتارن دا ٹائم آیا بندے کہ جی میں کہ صبر کر تو نہ اتر قبر وچ. محرم بندہ قبر وچ اترے عورت دی میت نو محرم بندہ قبر اتارے تے لاوے. میں تجیو دا مسیرا ہٹ کھلو میں کہ پرے مسیرا مسیر غیر محرم ہے. سن دے بیٹھے ہو جی میں مسیرا جی میں پھپھی زادہ میں اسی میت اتارا نہیں. 4 بھائی غیر محرم عورت دی مرد اٹھا سکتے ہیں 4 بھائی اٹھا سکتے جنازے دی. لیکن جس ویلے قبر دے اندر اتارنے محرم بندہ اترے تے عورت دی میت نو قبر دے اندر اتارے. جی میں رشتہ دار ہاں جی میں پتریر ہاں جی پتریر تو 4 رشتے تو بڑے 5 رشتے بڑے خطرناک ان شریعت وچ. پھپھی زاد خالہ زاد ماموں زاد چچا زاد تے خامد دا بھائی جس نو ڈیر سرے نے اے 5 رشتے تو بڑے خطرناک ہیں. معاف کریں مسئلے دی گل ہے جی اے تو اپنے ہوئے جی خطرہ تو اپنا تو ہے پرایا تو کیرا خطرہ ہے. غیرت مند لوگ ہوتے گل میں غیرت دیکھن لگا دوست
دسو کیا پرایا بندہ میرے گھر دے اندر قدم رکھ سکتا ہے؟ پرائے بندے تا آمنے نہیں، آمنے یا اپنے یہ پھپی صاحب تا آپڑا ہویا جی، مسیر تا آپڑا ہویا جی، ملویر تا آپڑا ہویا جی، پتریر تا آپڑا ہویا جی، دیر تا آپڑا تو خطرہ ہے، پرایا تو خطرہ۔ حالات کیا بن گئے خدا دی قسم ہے، قرآن پاک دے قانونہ دو کنڈ کیتی سے نتیجہ اے نکلے ساری سوسائٹی خراب ہو گئی۔ 22واں پارہ تے سورت دنا سورت الحواب آیت اللہ گنگلے میرے تے نراض ہو سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسئلے کوڑے مولانا عبداللہ صاحب آج مولانا عبداللہ صاحب حکم دیتا ہی ہون مسئلے کوڑے تو سائندہ میں کو نہیں سرنا میں مسئلے کوڑے تھی گئے مٹھے مسئلے تو ہر سال سن دے ہو۔ 22واں پارہ یہ حوالہ ہے، فرمایا فلا تخزان بالقول فیتم الذی فی قلبہ مرض وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ آیت نمبر 32 یہ حوالہ سامنے ہے، خبردار خبردار مسلمان بی بی، گھر دے اندر ابا کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، خامد کوئی نہیں، پتر کوئی نہیں، کام کاج واسطے باہر گئے ہوئے نا، زمینہ تے دکانہ تے کاروبار واسطے تے دروازے تے غیر محرم بندہ آگیا ہے جی کہ جی میں ملک صاحب نو ملنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خبردار مسلمان عورت دروازے دے غیر محرم بندہ آیا ہے، ابے نو ملنا چاہتے بھائی نال ملاقات کرنی سے فلا تخزان بالقول، دروازے دے آون والے پرے بندے نال نرم نرم لہجے نال گل نہ کرے، سخت لہجے نال گل، بھائی چلا من دروازے تو دروازے تے نہ کھلو ابا خارج کوئی نہیں۔ اللہ نرم لہجے نال گل میں کیوں نہ کراں؟ فرمایا فیتم الذی فی قلبہ مرض، مسلمان بی بی اگر دروازے تے آمن والے غیر محرم بندے نال تے نرم نرم لہجے بھی گل کیتی، اس دے دل وچ تیرے متعلق غلط خیال پیدا نہ ہو ونجے تے لمبی گل بھی نہ کرے، مختصر گل، بھائی چلا میں دروازے تو ہن بھائی میرے گھر ہی کوئی نہیں، شام دے ٹائم چکر لا میں اس ویلے آمنا سخت لے جا تے لمبی گل بھی نہیں کرنی۔ اگر گل لمبی کیتی متا محلے نو شک پہ ونجے اے پرایا بندہ اتنی دیر دا کیوں دروازے دے کھلوتا ہویا ہے؟ ساڑھے حالات ان دروازے تے بندہ آگئے، اچھا تو میرے بھائی دا دوست ہے، میں بیٹھا کھلے نہیں آتے چاہ پکے نہیں آتے چاہ پی کے جاویں، واہ بھائی یہ نہیں آکھنا سن دے بیٹھے ہو پھر آوہ تو آ بھائی رب دن ملسی پلاما اے نہیں آکھنا۔ شریعت دا مسئلہ ہے شک لی جگہ تو ہی بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف دا مہینہ اعتکاف دی حالت وچین مسجد نبوی شریف رات دا ٹائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد وچ آ گئی، کوئی ضروری گل کرنی ہے بالکل نال گھر آئی، حضور گل کرن لگے تے جس ویلے جامن لگیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ٹر پے مسجد سینوچ کھلوتے ہیں، گھر والی نال گل بات پہ کریں نال رستہ آئی، دو صحابی جا رہے ہیں، اللہ ایتا حضور کسی عورت نال کھلوتے ہیں مسجدی گلہ کریں دے ادھی رات دا ٹائم، وہ تیز تیز قدمہ نال چل پہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسلکما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ٹھہر بنجو، اتھے کھڑو بنجو، اگے نہیں جاؤنا کھڑو جاؤ، ٹھہر جاؤ اتھے، دونوں رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سن لو جیری عورت نال رات دے ٹائم میں مسجد دے سینوچ گلاں بیاں کرے نا میری اپنی بیوی ہے۔ دونوں حیران رہ گئے حضرت یہ گل تو سانو کیوں دسی ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، آپ نے فرمایا ہے شیطان بندے دے اندر ہی میں چل دے جی میں بندے دا خون چل دا ہوں دے، میں کہتا ہوں دا سونا انہوں نے تو دے دل دے اندر خیال پیدا ہوں منجے پتنی اللہ دے محبوب کیڑی عورت نال گلنا پہ کرے نیان
تے ساری شریعت دا مسئلہ ہے شک علی جگہ تو ہی بچنا چاہیے. ترے حدیثہ سناونیاں خیال. نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت دیچ ام سعیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی. دوست سنو ساریاں ماما بھیڑا جنہاں تک آواز پہنچ دی پئے تے توڑے تک یہ امانت ہے میری گھر سناونی ہے. ساریاں ماما بھیڑا دی خیر خائی کون کر سی اسا مسئلے پہنچاونے. ام سعیدیہ عرض کی دی حضرت میں توڑے پیچھے مسجد نبی شریف جماعت نال نماز پڑھنا چاہنیاں میں نے اجازت دے ہو سب تو پیچھے جماعت دے اندر میں نماز ادا کراں. مسجد نبی شریف مسجد نبی ایک نماز پڑھو 5000 نمازاں دا ثواب. دوئی روایت ایک نماز پڑھو 50,000 نمازاں دا ثواب. جماعت نال ادا کرو 27 گنا 3.5 لاکھ نمازاں دا ثواب. تے وقت بندہ وضو اپنی رہائش گاہ تو کر کے آوے 50 گنا زیادہ 5 لاکھ نمازاں دا ثواب. تے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے آپ دے نال دا امام اللہ بنائے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے. عقیدہ میری جماعت اشاعت و سننا دا ہے کہ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر امام الانبیاء ہو کر شفیع المذنبین بن کر. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو. ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر. ام سعیدیہ رضی اللہ عنہ جی جیری نماز تو میرے پیچھے جماعت نال مسجد نبی شریف بھی پڑھ سے اس نماز نالو اللہ تینو گھر دے سین دی نماز دا 1000 گنا زیادہ ثواب عطا کرے سی. اگلا جملہ خیال تے وقت میں اپنے اتے بھی تے تسا دوستاں تے بھی ایک مسئلہ فٹ کرنا ہے ناراض نہ ہوئے ہے. جیری نماز تو گھر دے برآمدے دے اندر ادا کرے سے سین دی نماز نالو اللہ برآمدے دی نماز دا زیادہ ثواب دے سیا. تے جیری نماز اندر کمرے دے کونے وچ لک چھپ کے ادا کرے سے اللہ سین دے برآمدے نالوں اس نماز دا زیادہ ثواب عطا کرے سیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعیدیہ نو اپنے پیچھے جماعت نال نماز مسجد نبی وچ ادا کرنے دی اجازت نہیں دیتی. سارے لوگ عمرے تے جاویں حج تے مدینہ طیبہ پہنچ نا تب بی بی نو زبردستی نال دھکے چل چل مسجد کی نماز پڑھنی ہے مسجد نبی شریف وچ چل چل وہ بیمارے معذورے بڑھڑیے نہیں تینوں مسجد نبی لے کے ونے جماعت نال پڑھ. عورت واسطے اپنی رہائش گاہ نماز پڑھنا افضل ہے. سن دے بیٹھے ہو ہن چپ کر گیا میرے خیال مسئلہ نواں سنا نے حیران تھی گئے ہو. دھکے دے دے کے بیبیاں چل 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 تینوں مسجد لے ونجا اتھے نماز پڑھے جماعت نال مسجد نبی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. ہائے ہائے المیہ ہے سارے توحیدیاں دا مسئلے نہیں سکھے دین نہیں سکھا سن زبان دے اتے خالی دعویٰ ہے سارا. مسجد نبی شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نال نماز ادا کرن دی بی بی نو اجازت نہیں دیتی تے عورت نو قبرستان جا کے قبر دی زیارت دی اجازت کیویں ہو سکتی ہے. محرم دا مہینہ گزرے پنجاب دے قبرستان بیبیاں نال بھرے پین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہو کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے وچ تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ گھر وچ کوئی نہیں. امانت ہے تواڈے تک میری گل ساری ماواں بہناں نوں سناونی اللہ واسطے ہمدردی تے خیر خائی کرنی ہے. آپ انتظار وچ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نہیں لازہ گزرے تے آ رہی ہیں.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجتے حدیث پاک دل بیٹی کیڑے پاسے گئی ہمیں کدو آ رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی ابا جی نال میرے پڑوس وچ فوت کی ہو گئی ہے، انہاں دے گھر میں تعزیت کرن گئی ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹی یہ دس مرن والے دی قبر دی زیارت دا کوئی نہ میں گئی؟ سنو سنو ابا میں مرن والے دی قبر دے کی میں جا سکتی ہم؟ تو حدیث پاک میں نو یاد ہے لعن اللہ زائرات القبور جیری بیبیاں قبرہ دی زیارتاں دے جانیاں انہاں تے اللہ کریم لعنت بھیجے دے۔ میں نو حدیث یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹی یہ حدیث تک نے سنی ہوئی لعنت علی اور گل سن لے لو زرت قبرہا لم تریہی رائحت الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو میری بیٹی مرن والے دی قبر دی زیارت دے گئی ہوں دی تینو جنت دی خوشبو سنگھنا بھی نصیب نہ ہوئے ہاں۔ ہون حالات کیا ہیں؟ ایک حدیث اور ساری ماما بہنا واسطے ایک خوشخبری علی حدیث سبق تو بڑا طویل ہے بس میں یہ حدیث سنے نا اگو پنڈی ہے پہنچنا ہے۔ مدینہ طیبہ وچ مسلمان صحابیان دی میٹنگ ہوئی ہے، صحابیات جمع ہوئی مسلمان بیبیاں ایک دوئے نو آکھن لگیاں نمبر ایک اساں جماعت دی نماز ہوئی محروم ہے، جماعت دی نماز دا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے اے سارے مرد حضرات لے گئے، جمعے دی نماز دے ثواب تو بھی اساں محروم دو تے نمبر 3 جنازے دے ثواب تو بھی اساں محروم۔ حدیث سنیں نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرا مسلمان موحد کسے مسلمان ایماندار دا جنازہ پڑے اللہ اس نو ہی کو قرات دا ثواب عطا کرے دے تے جیرا میت دے دفن تک نال راوے اس نو 2 قرات اللہ ثواب عطا کرے دے۔ صحابہ کرام عرض کی دی حضرت جنازہ پڑھو ایماندار دا ایک قرات دا ثواب دفن تک نال رہو 2 قرات دا ثواب۔ قرات کے ریشے ہے آپ نے فرمایا ایک قرات دا ثواب اللہ نے احد پہاڑ تو ہی بڑا بنایا ہے۔ اسا محروم ہے بیبیاں تے نمبر 4 جہاد دے ثواب تو ہی اسا محروم ہے۔ قرآن پاک دی آیت ہے میں اشارہ کردہ 11واں پارہ سورت دانائے سورت التوبہ اے میرے سامنے سورت التوبہ دی 11واں پارہ کھلا ہوئے ہے حوالہ سنے آیت نمبر 120 اللہ فرما دے ذالک بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جس ویلے مجاہد جہاد دے سفر پہ چل رہے ہیں بھوک لگے تاوی نیکی لکھی گئی ہے، مجاہد نو پیاس لگے نیکی لکھی گئی ہے، کنڈا پڑ گیا ہے نیکی لکھی گئی ہے، قدم رکھا ہے نیکی لکھی گئی ہے، دشمن تو ہتھیار کھس ہے نیکی لکھی گئی ہے۔ ایک قرآن دی آیت ہے اساں بیبیاں تا محروم ہیں 4 انگلیاں میلیاں ویکھنیاں بھائیاں جماعت دی نماز دا ثواب 5 ٹائم محروم، جمعے دا ثواب بیبیاں محروم، جنازے دا ثواب بیبیاں محروم، جہاد دا ثواب بیبیاں محروم۔ اللہ دے محبوب نال گل کرنی چاہیے ہے۔ بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندہ بنا کے بھیجا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت حضرت ساریاں مسلمان بیبیاں جمعین فنا مکانچ بڑی پریشان ہیں سارے ثواب تو اسا محروم۔ جس ویلے گل کی دیئے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی بن کے ساری مسلمان عورتوں دس چھوڑ کہ جیری مسلمان مائی تے بی بی خامت دی خدمت کرے خامت دی گل منے 2 چیزاں خامت دی خدمت کرے خامت دا کھمنے اللہ کریم با جماعت نماز دا ثواب جمعے دا ثواب جنازے دا ثواب جہاد دا ثواب ایسی بی بی نو گھر بیٹھے عطا کر چھوڑے لے۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک سنیں، خامد دے جسم تے زخم ہوئن تے پیپ وچوں نکل لی پئی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسلمان بی بی اپنے ہونٹاں نال خامد دے جسم دی پیپ چوس چوس کے خامد دے جسم نو صاف کی دی رکھے، ما عدد حقہ، خامد حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ یہ چند متفرق گلاں میں سنائیں دوستانوں اس نسبت نال کہ مستورات تک بھی دین دیاں گلاں پہنچ ونجن۔ نمبر تہان 6 3 مختصر میں عرض کر چھوڑن، زندگی باقی ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔